نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے یہ بابا چلاسی کے معروف اشعار ہیں۔ چونکہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ محرم الحرام شریف کے ایام چل رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے ہم نے ان اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے ان 3 اشعار کی طرف، اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں: تقویت ہر قلب ازاں خون حسین است، تقویت ہر قلب ازاں خون حسین است، آن شخص چے خوش شخص کے مجنون حسین است، آن چے خوش شخص کے مجنون حسین است۔ آگے لکھتے ہیں: خواندیم با اوراق شجر ہائے بہشتی، مکتوب ہمیں قصہ و مضمون حسین است۔ اور تیسرا شعر: این باغ نبی تازہ بری حال نہ ماندے، اسلام بدانیم کے ممنون حسین است۔ تو چلتے ہیں پہلے شعر کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں: تقویت ہر قلب ازاں خون حسین است، کہ ہر دل کی قوت و شجاعت خون حسین علیہ السلام سے ہے۔ یعنی دل کو جو قوت ملتی ہے، جو طاقت ملتی ہے، جو شجاعت حاصل ہوتی ہے، اس کا سبب وہ خون حسین ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے خون کے سبب سے ہی اس دل کو قوت ملی، شجاعت ملی، بہادری ملی، طاقت ملی ہے۔ تقویت ہر قلب ازاں خون حسین است، تقویت ہر قلب کی طاقت، ہر قلب کی قوت، ہر قلب کی شجاعت، ہر قلب کی بہادری، ازاں اس سے، یعنی کس سے؟ خون حسین سے، است ہے، یعنی خون حسین کے سبب سے ہی ہر دل کی طاقت ہے، ہر دل کی قوت ہے، ہر دل کی شجاعت ہے، ہر دل کی بہادری ہے۔ یعنی دل کو بہادری، قوت، طاقت اور شجاعت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک خون کے سبب سے ملی۔ یعنی ان کی شہادت کے سبب سے اس دل کو قوت ملتی ہے، اس دل کو شجاعت ملتی ہے، اس دل کو بہادری ملتی ہے۔ آگے بابا چلاسی لکھتے ہیں: آنچے خوش شخص کے مجنون حسین است۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہے کہ جو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے عشق میں مجنوں ہے، جو آپ کے عشق میں دیوانہ ہے، جو آپ کے عشق میں مست ہے۔ وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب ہوئی، اہل بیت نبی کی محبت نصیب ہوئی۔ وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ چے خوش شخص، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا خوش نصیب آدمی ہے، کتنا خوش نصیب شخص ہے وہ کہ مجنون حسین است، کہ جو حسین علیہ السلام کا مجنوں ہے، جو آپ کا دیوانہ ہے، جو آپ کا عاشق ہے، جو آپ کے عشق میں فنا ہے، جو آپ کے عشق میں پاگل ہے، جو آپ کے عشق میں دیوانہ ہے، جو آپ کے عشق میں مجنوں ہے، وہ کس قدر خوش نصیب ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں: خواندیم با اوراق شجر ہائے بہشتی۔ یہ خواندن مصدر سے ہے، خواندیم ہم نے پڑھا، خواندیم با اوراق شجر ہائے بہشتی، بہشتی یعنی جنت کے درختوں کے پتوں پر ہم نے یہ پڑھا، یہ لکھا ہوا ہم نے جنت کے درختوں کے پتوں پر پڑھا۔ خواندیم با اوراق شجر ہائے بہشتی، خواندیم ہم نے پڑھا اوراق شجر ہائے، یہ شجر کی جمع ہے، شجر ہائے یعنی درخت، اوراق کا معنی پتے، اوراق شجر ہائے درختوں کے پتوں پر۔ کس درختوں کے پتوں پر؟ بہشتی، جنت کے درختوں کے پتوں پر خواندیم ہم نے پڑھا، یعنی یہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ مکتوب ہمیں قصہ و مضمون حسین است۔ اس پر، ان پتوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قصہ اور مضمون تحریر تھا۔
ان کا قصہ لکھا ہوا تھا، ان کی شہادت کا قصہ، ان پر یزیدیوں کے طرف سے ہونے والے ظلم کا قصہ لکھا ہوا تھا، کیسے کیسے مظالم ان پر ڈائے گئے، اور ان کے صبر کا قصہ لکھا ہوا تھا کہ کس قدر وہ صبر کا پہاڑ ثابت ہوئے، کس قدر انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ مضمون اور یہ قصہ ہم نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں آج کے تیسرے اور آخری شعر کی طرف۔ آخری شعر میں آج کے تیسرے شعر میں بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں، این باغ نبی تازہ بری حال نہ ماندے، اسلام بدا نیم کے ممنون حسین است۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گلشن اسلام، یعنی یہ اسلام کا گلشن اس حال میں تر و تازہ نہ رہتا۔ این باغ نبی، آقا علیہ السلام کا یہ اسلام کا باغ، یہ اسلام کا گلشن تازہ بری حال، اس طرح یا اس حال میں تازہ نہ ماندے نہ رہتا، یعنی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر اپنی شہادت پیش نہ کرتے تو یہ جو اسلام کا گلشن آباد ہے یہ اس حال میں نہ ہوتا، اس حال میں یہ تر و تازہ نہ ہوتا۔ یہ صدقہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کہ جو گلشن اسلام آج بھی تر و تازہ ہے، جو آج بھی اسلام تر و تازہ ہے اور آپ تک موجود ہے، تو یہ صدقہ ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مبارک خون کا، آپ کے مبارک شہادت کا یہ صدقہ ہے۔ ای باغ نبی تازہ بری حال نہ ماندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گلشن اسلام اس حال میں تر و تازہ نہ رہتا اگر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت پیش نہ کرتے۔ تو جس طرح آج اسلام کی رونق آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح آج اسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح یہ گلشن آباد اسلام کا نہ ہوتا اگر حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت پیش نہ فرماتے، اور اپنی شہادت پیش کر کے اگر اسلام کو آب یاری نہ دیتے، اپنے خون شہادت سے اگر اس کو آب یاری مہیا نہ کرتے، تو یہ اسلام کا گلشن اس طرح تر و تازہ نہ ہوتا۔ آگے آخری مصرعے میں آپ لکھتے ہیں کہ اسلام بدا نیم کے ممنون حسین است۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام امام حسین علیہ السلام کا احسان مند ہے، اسلام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا احسان مند ہے کہ آپ نے اپنی شہادت پیش کی، اپنا خون دیا اس اسلام کو، تو آج اسلام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا احسان مند ہے کہ جس طرح انہوں نے ظالمانہ نظام کے خلاف جد و جہد کی اور ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، تو یہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا یہی حسینیت ہے اور یہی درس کربلا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے پسند کیے ہوں گے، اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔